انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ تو قادیانیوں سے بدتر ہیں، لیکن جو صوفیاء کا طبقہ ہے، خصوصاً انہوں نے بریلوی مکتب کی بات کی، ان کا معاملہ ہمارے غالی شیعہ سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، اس لیے کہ غالی شیعہ تو علی کو اللہ کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اللہ کو بھی روح واپس لے لی۔ باقی مذاہب کے پیشوا ہیں، ان کے بارے میں جو غلو ہوتا ہے، ان کے بارے میں غلو اس سے کہیں زیادہ ہے جو غالی علی علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں۔ مثلا حضرت غوث اعظم کے بارے میں عام آج آپ کے پاکستان میں جو ان کے معتقدین ہیں، مریدین ہیں، جو غلو شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق کیا جاتا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں کیا جاتا۔ وہ تو بالکل اللہ سے بھی اوپر، کہ اللہ نے شخص کو مار دیا، شیخ نے جا کر زندہ کر دیا، اللہ نے روکنے کی کوشش کی کہ میں نے مار دیا ہے، زندہ نہ کرو، شیخ نے کہا نہیں یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے زندہ کرنا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کا بات نہیں چلی، شیخ نے زندہ کر دیا۔ یہ غلو، اللہ سے ڈائریکٹ ٹکراؤ کرانا، جنگ کرانا، پھر شیخ کو اللہ پر غلبہ دینا، یہ غلو ہے نا، یہ سارا غلو ہے، یہی اطاعت ہے، یہی معبودیت ہے۔ سب سے پہلے تو میں شیعہ کے اندر آ جاتا ہوں تاکہ سنی والی باتیں تو بعد میں کروں۔ اہل تشیع کے ہاں جس لیول کی بدعت آ چکی ہوئی تھی، جس قسم کے شرکیہ عقائد آ چکے ہوئے تھے، اس چیز کی ضرورت تھی کہ کوئی ایک بڑی پرسنالٹی جو ان کے اندر سے اٹھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اہل تشیع کے مکتب میں ایک مصلح اور ایک منجی اور ہادی کے طور پہ انہیں بھیجا ہے۔ پچھلے دنوں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، میں کہتا ہوں یہ بہت جگرے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو غالی شیعہ ہیں ہمارے اندر، یہ قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ جملہ میں بول دوں کتنی آگ لگتی ہے؟ میں نے بولا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں آگ سے کوئی ڈرتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں لگے آگ، یہ آگ لگے گی تو آپ کے فرسودہ نظام جو ہے نا وہ جلے گا، اور نیچے سے پھر نیا نظام سامنے آئے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں، اور ہمارے جو غالی ہیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں علی اللہ یا حسین جل جلالہ۔ تو کہتے ہیں آپ ذرا انصاف سے فیصلہ کریں کہ ایک وہ گروہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہم نے اسے دار اسلام سے نکال دیا، یعنی قادیانی، اور ایک اعلانیہ ہمارے سٹیجز کے اوپر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، اور ہم ان کو پیسے دے کے اپنے سٹیجوں پہ بلاتے ہیں۔ ان کو تو ان سے پہلے اسلام سے باہر نکالنا چاہیے، یہ جواد نقوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ غالی وہ طبقہ ہے جو قدیم غالی پرانے زمانے کے، وہ فقط علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیتے تھے، لیکن موجودہ نسل غالیوں کی یہ تمام ائمہ کو، اہل بیت کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ پاکستان کے غالی تو ذوالجناح کو بھی اللہ کا درجہ دیتے ہیں، وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں باقی تمام غالیوں سے۔ یہ غلیظ ترین قسم ہے غالیوں کی جو اس وقت پاکستان میں ہے۔ شیعہ کے اندر وہ شیعہ نہیں ہے، غالی شیعہ نہیں ہے، یہ شیعوں کی بہت ہی سمجھے کوتاہی ہے، شیعوں کی ایک سستی ہے کہ غالیوں کو اپنے مذہب سے جدا نہیں کیا انہوں نے، اور غالیوں کو علیحدہ نہیں کیا۔ قادیانیوں سے بدتر غالی ہیں، چونکہ قادیانی اللہ کا شریک تو نہیں ٹھہراتے کسی کو، خاتم الانبیاء کی خاتمیت کے منکر ہیں، اور اتنے غلیظ کافر قرار دیے گئے ہیں کہ ان کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا، اتنی نفرت مسلمانوں کے اندر ان کی نسبت پیدا ہوئی ہے۔ لیکن غالی جو ان سے کئی درجہ بدتر ہیں، چونکہ وہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ احساس نہیں پایا جاتا۔ تو یہ شیعہ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ دھوئیں اپنے دامن سے، غالی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تشیع تو دور کی بات ہے۔ یہ شیعہ کے اندر سستی ہے، اور اس کا خمیازہ شیعہ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ غالی جتنا شرک و کفر بکتے ہیں وہ شیعہ کے نام درج ہو رہا ہے، وہ شیعہ کے نام لکھا جا رہا ہے، شیعہ یوں کہتے ہیں، شیعہ یوں کہتے ہیں، اجل ہیں، پاک ہے دامن تشیع شرک سے، کفر سے، اور ان چیزوں سے جو غالی انجام دیتے ہیں۔